اور پھر آپ کے وظیفے نے کام نہ کیا، آپ کی 3 دن میں انشاءاللہ ضرور حاجت پوری ہوگی۔ اگر اس وظیفے نے کام نہ کیا تو بے شک آ کر مجھے گولی مار دے۔ تکلیف ہو رہی ہے میرے گلے میں، بہت انفیکشن ہے، آپ کی خوشیوں کی خاطر یہ کر رہا ہوں۔ آپ کو یہ ایک ایسا وظیفہ دے رہا ہوں کہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ یہ ایک راز ہے جو آج میں پردہ اٹھا رہا ہوں۔ 3 دن میں آپ کا کام بن جائے گا، میں خوش ہوں گا انشاءاللہ۔ مجھے پھر بتانا بھی ہے آپ نے کہ میرا کام ہو۔ دل کے درد سے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کا وظیفہ ضرور کام کرے گا۔ مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے کہ جو بھی اس وظیفے کو پڑھے گا اس کی حاجت ضرور پوری ہو۔ پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی ہے، جادو کی پریشانی ہے، دکانداری کی پریشانی ہے، تجارت کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، بھائی سب پریشانیاں صرف 3 دن کے وجہ کو دور فرمائے۔ تو آپ ہی کے خوشیوں کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، ورنہ آج میں بہت بیمار ہوں۔ تو میرے اللہ، میں نے تو یقین کے ساتھ اللہ آپ پر اعتماد کر کے ان کو یہ وظیفہ دے دیا۔ اب جو بھی یہ وظیفہ پڑھے گا، اے میرے اللہ اس کو قبول کرنا، اس کو قبول کرنا، اس کو قبول کرنا، اس کو رد۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چونکہ میں کئی دن سے گلے کا انفیکشن بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے واٹس ایپ پہ میسج مجھے آ رہے ہیں کہ ہمیں مشکلات ہیں، ہمیں پریشانیاں ہیں، میرا فلاں حاجت پورا نہیں ہو رہا، مجھ پر اتنے لاکھوں کروڑوں قرض ہے، کوئی دشمنوں سے پریشان ہے، کوئی رشتوں کی بندش سے پریشان ہے، کوئی جادو سے پریشان ہے۔ انشاءاللہ آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں سورہ مزمل کا کہ سب مسائل انشاءاللہ 3 دن میں حل ہو جائیں گے۔ صرف 3 دن آپ نے عمل کرنا ہے اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ آپ کی زندگی میں کتنی رونقیں آتی ہیں۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے، کیونکہ میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ میں کسی بخل کی وجہ سے آپ کو یہ نہیں کہوں گا خود غرضی کی بنا پر کہ اس کو اجازت ہوگی جو میرے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، کمنٹ کرے۔ آپ سبسکرائب کریں یا نہ کریں، آپ لائک کریں یا ڈس لائک کریں، آپ کمنٹ کریں یا نہ کریں، آپ کو اجازت ہے۔ ہاں، آپ کی زندگی دنیا و آخرت بنانے کے لیے میں 2 شرطیں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ایک نماز کی پابندی، کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ مردوں کو مسجد میں، عورتوں کو گھر پر خوب پردے کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرنی شرط ہے۔ کوئی 5 وقت کی نماز بھئی ادا نہیں کرے گا تو اس کا وظیفہ بھی کام نہیں کرے گا، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو پہلی شرط نماز کی پابندی، دوسری شرط رزق حلال کی طلب، کہ بھئی جس کے پیٹ میں خدا نخواستہ حرام پڑا ہو، وہ اس کو تمیز نہیں ہے کہ یہ جو میں گھر پر مال لے آ رہا ہوں، پیسے لے کے آ رہا ہوں، یا جو بھی خوراک کی کوئی چیز لے آ رہا ہوں، آیا یہ حرام ہے یا حلال۔ تو جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہوگا اس کی دعا رد ہو جاتی ہے، اس کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ۔ میرے بھائیوں بہنوں، 5 وقت کی نماز اور رزق حلال کی طلب، یہ 2 شرطیں، اور تیسری شرط وظیفے کے دوران 2 شرطیں ہیں۔ اگر آپ ان ہدایات پر عمل کریں گے تو آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔
وظیفے کے دوران شرط یہ ہے کہ پہلا شرط یہ ہے کہ آپ کو اللہ پر مکمل یقین ہو کہ اللہ بہت مہربان ہے، میری دعا ضرور قبول کرے گا، وہ ضرور مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے۔ اللہ حدیث قدسی میں بھی آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح اس کا گمان ہوگا مجھ پر میں اسی کے مطابق عمل کروں گا۔ تو اب ایک شخص کہ اللہ پر یقین ہے، اعتماد کے ساتھ دعا کر رہا ہے، وظیفہ پڑھ رہا ہے کہ اللہ میرا بہت مہربان ہے، کریم ہے، وہ میری دعا کو کبھی رد نہیں فرمائے گا، وہ ہمارا مشکل کشا صرف وہی ہے، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہی ہماری دعا قبول کرے گا۔ تو انشاءاللہ اس کا جو ظن ہے، اللہ پر یقین ہے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دوسرا بدقسمت شخص، بدقسمت اس لیے کہوں گا کہ واقعی یہ بدقسمت ہے کہ وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ پر شک بھی ہو رہا ہے، نعوذ باللہ، کہ پتہ نہیں میری دعا میرا وظیفہ قبول بھی ہوگا کہ نہیں، کیونکہ میرا تو زندگی میں نے سال ہر سال وظیفے پڑھ رہا ہوں، دعائیں مانگ رہا ہوں، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہا، کوئی وظیفہ قبول نہیں ہو رہا، تو اللہ پر شک ہو رہا ہے۔ تو حدیث قدسی کے مطابق اس کے اس گمان کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی، اس کی دعا رد ہو جاتی ہے الا ماشاء اللہ۔ تو پہلی شرط جو وظیفے کے دوران ہے یہ ہے کہ اللہ پر اعتماد اور یقین کامل۔ آج مجھے چونکہ تکلیف بھی ہو رہی ہے، لیکن آپ کی خوشیوں کی خاطر، آپ کی پریشانیوں کی خاطر، کہ کسی طرح میرے مسلمان بہن بھائیوں کی پریشانیاں ختم ہو، آپ یقین کریں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب مجھے واٹس ایپ پہ میسج آتے ہیں کہ مجھ پر اتنا قرض ہے، میں بیمار ہوں، میں پریشان ہوں، تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن کیا کروں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تو آپ ہی کے خوشیوں کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، ورنہ آج میں بہت بیمار ہوں۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اللہ پر اعتماد کامل، یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے میری ان ہدایات پر عمل کیا اور پھر آپ کے وظیفے نے کام نہ کیا، آپ کی 3 دن میں انشاءاللہ ضرور حاجت پوری ہوگی۔ اگر اس وظیفے نے کام نہ کیا تو بے شک آ کر مجھے گولی مار دے، لیکن ہدایات کے مطابق آپ نے ہدایات کے مطابق عمل کرنا ہے، اور پھر دیکھیں کہ کس طرح آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ آپ کی جو بھی ٹینشن ہوگی، پریشانی ہوگی، مالی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی ہے، جادو کی پریشانی ہے، بیماری کی پریشانی ہے، دکانداری کی پریشانی ہے، تجارت کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، بھائی سب پریشانیاں صرف 3 دن کے وظیفے سے حل ہوگی۔ 3 دن کے وظیفے نے اگر کام نہ کیا، میرے ہدایت پر عمل کرتے ہوئے، پوری ویڈیو دیکھتے ہوئے، اگر پھر بھی آپ نے عمل کیا اور آپ کی حاجت پوری نہ ہوئی تو بے شک آ کر آپ مجھے گولی مار دیں، اتنا، اس سے اور زیادہ کیا ہوگا۔ تو وظیفے کی طرف آتے ہیں، انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے، آپ کی پریشانی ختم ہوگی تو میں بھی خوش ہوں گا۔ میرا مسلمان بھائی بہن خوش ہوں گے تو اللہ کی قسم خوشی ہی ہوتی ہے انسان کو، کیونکہ مسلمان سارے ایک جسم کے مانند ہیں، حدیث میں آتا ہے مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ اگر جسم کے ایک عضو میں تکلیف ہوگی تو سارا ہی
سارے بدن کو، سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھو اگر اس انگلی میں درد ہو جائے تو مجھے سارے جسم میں درد اور تکلیف محسوس ہوگی۔ اسی طرح کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہوگی تو ہم سب مسلمانوں کو تکلیف ہونا چاہیے، اس کے دکھ درد میں شریک ہو جانا چاہیے۔ آئیے ہم آتے ہیں، انتظار کی گھڑیاں ختم، آپ کو وظیفہ کا طریقہ بتا دیتا ہوں، لیکن میرے بھائیوں بہنوں برا نہ مانیں، برے کمنٹ نہ کریں کہ بھائی وظیفہ اتنے منٹ بعد شروع ہوا۔ آپ قسم کھا کر کہے کہ یہ جو میں نے آپ کو پہلے باتیں بتائی یہ ضروری ہے کہ نہیں، اس کے بغیر آپ کا وظیفہ کام ہی نہیں کرے گا۔ دل کے درد سے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کا وظیفہ ضرور کام کرے گا۔ مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے کہ جو بھی اس وظیفے کو پڑھے گا اس کی حاجت ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے 3 دن ایسا عمل کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ تنہائی میں بہتر ہوگا۔ بہت سے لوگوں کو مسئلے ہوتے ہیں کہ بھائی تنہائی میں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ کمرہ ایک ہوتا ہے۔ تنہائی کا مطلب یکسوئی حاصل کرنا ہے تاکہ آپ وظیفے کا لذت تو لیں نا، آپ وظیفے کو صحیح توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ اگر ادھر سے بچے ای کر رہے ہیں، ادھر سے اون کر رہے ہیں، ادھر سے رونے کی آواز، ادھر سے شور کی آواز، ادھر سے باتوں کی آواز، باتیں آ رہی ہیں تو آپ کو وظیفے کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ تنہائی کا یہی مطلب ہے، تو آپ تنہائی میں کریں تو بہت بہتر ہوگا۔ اگر تنہائی نہ ملے، کمرے میں بہت سے لوگ ہوں آپ کے پاس، آپ کے ساتھ، تو آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں، اپنے وظیفے کی طرف توجہ رکھیں۔ سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اور صلاۃ حاجت کے بعد سب سے پہلے آپ نے 100 بار درود شریف پڑھنا ہے، خواہ مختصر درود کیوں نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ بھی ٹھیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ بھی ٹھیک۔ وصلی اللہ علی النبی الامی، یہ بھی ٹھیک۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو تھوڑا لمبا ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جو بھی درود آپ اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں 100 بار پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے 41 بار پڑھنا ہے سورہ مزمل کو۔ کتنا؟ 41 بار سورہ مزمل۔ آپ گھبرائیں نہیں، میرے خیال میں 41 بار پڑھنے کے لیے آپ کو 1 گھنٹے سے ہو تو زیادہ ہوگا، 1.5 گھنٹے میں تو ہو جائے گا آسانی سے۔ بھائی اپنی حاجتوں کے لیے کیا مشکل ہے، 3 دن کا تو صرف بات ہے۔ تو 41 بار سورہ مزمل پڑھیں، اس کے بعد 1111 بار یا مغنی پڑھیں، 1111 بار یا مغنی یا مغنی یا مغنی، 1111 بار۔ اس کے بعد اللہ الصمد کو 313 بار پڑھیں، اللہ الصمد کو کتنا بار پڑھیں؟ 313 بار۔ اور اس کے بعد 313 بار استغفار کریں، جو بھی استغفار آپ جانتے ہیں صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو بھی استغفار ہو لیکن دل سے توبہ کی نیت سے کہ میں گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں اور میرے اللہ میں کبھی بھی پھر گناہ نہیں کروں گا، ارادہ کر لے، انشاءاللہ اللہ مدد فرمائے گا۔ 100 بار استغفار پڑھیں اور آخر میں پھر 100 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر خوب دل سے اللہ سے رو کر اپنی حاجت مانگیں، یقین و ایمان کے ساتھ
کہ میرا اللہ ضرور میری حاجت پوری فرمائے گا۔ سمجھ گئے؟ 2 رکعت صلاۃ حاجت، پھر 100 بار درود شریف جو بھی آپ کو یاد ہو، اس کے بعد 41 بار سورہ مزمل کی تلاوت، اس کے بعد 1111 بار یا مغنی یا مغنی یا مغنی، اس کے بعد 313 بار اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ سوری، مجھے تکلیف ہو رہی ہے میرے گلے میں، بہت انفیکشن ہے۔ آپ کی خوشیوں کی خاطر یہ کر رہا ہوں، آپ کو یہ ایک ایسا وظیفہ دے رہا ہوں کہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ یہ ایک راز ہے جو آج میں اس پردہ اٹھا رہا ہوں۔ مجھے بہت سے مشائخ سے یہ وظیفہ ملا ہے۔ انشاءاللہ العزیز 3 دن میں آپ کا کام بن جائے گا، میں خوش ہوں گا انشاءاللہ۔ مجھے پھر آپ بتانا بھی ہے آپ نے کہ میرا کام ہو گیا انشاءاللہ، لیکن میرے ہدایات پہلے سن لیں۔ ہدایات کے مطابق، ہدایات کے بغیر سنیں گے اور وظیفہ کریں گے تو کوئی کام نہیں ہوگا اس کام کا۔ تو پہلے درود شریف صلاۃ حاجت کے بعد 100 بار، 41 بار سورہ مزمل کی تلاوت خوب دل سے، اس کے بعد 1111 بار یا مغنی یا مغنی یا مغنی 1111 بار، اس کے بعد 313 بار اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد 313 بار، اور 313 بار استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ 313 بار، یا جو بھی استغفار ہو، ضروری نہیں کہ یہ پڑھیں، جو بھی استغفار ہو آپ پڑھیں۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے تو استغفار کتنی بار؟ 313 بار۔ آخر میں پھر 100 بار درود شریف پڑھیں اور خوب دل سے رو رو کر اپنی حاجت اللہ سے مانگیں۔ میرا اللہ بہت مہربان ہے، وہ نہیں تکتا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے سے، وہ دینے سے نہیں تکتا۔ اس کے خزانے، اللہ کی قسم، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ کیوں آپ کی دعا، ہماری دعا کیوں قبول نہیں کرے گا؟ وہ میرا اللہ ہے، وہ تمہارا اللہ ہے، وہ سب کائنات کا اللہ ہے، وہی تو ہے جیسے ہم اپنی فریاد مانگے، وہی تو ہے جیسے ہم مانگے، وہ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں۔ پھر صبح کو اٹھیں گے، پھر سو جائیں آرام سے، اگر وقت زیادہ ہو تو تہجد کی نماز بھی پڑھیں، خصوصاً اس کے بعد تہجد کی نماز بھی پڑھیں، اور پھر اگر سونے کا وقت ہو تو سو جائیں، پھر صبح کی نماز انشاءاللہ اچھے صحیح طریقے سے اور پابندی کے ساتھ اور صحیح ٹائم پہ پڑھیں۔ تو اس کے بعد صبح اٹھ کر صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے کوئی صدقہ دینا ہے، خواہ کچھ پکا کر کوئی غریبوں کو، مسکینوں کو کھلائے، یا کسی مسکین غریب کو، گداگروں کو نہیں۔ یہ جو گلیوں کوچیوں میں پیشہ اور فقیر ہیں نا، گداگر ہیں، ان کو کچھ نہیں دینا ہے، وہ گناہ ہے، وہ ان کا جو ہے پیشہ بن گیا ہے، اور پیشہ، جس کا پیشہ سوال کرنا ہو اس کو دینا بھی حرام ہے، کیونکہ اس کو مانگنا حرام تو اس کو دینا بھی حرام۔ اس پر انشاءاللہ میں آپ کو تفصیلی گفتگو کروں گا، کسی وقت آپ کو سمجھاؤں گا کہ گداگروں کو کیوں نہیں دینا چاہیے۔ ان کے ساتھ یہ آپ دشمنی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ دینے سے نہیں رہتے تو مانگنے سے کیوں بچ کر رہے گا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، صدقہ کریں اپنی اچھی نیت کے ساتھ، کسی غریب مسکین کے ساتھ۔ دیکھیں اگر آپ کے ہمسائے میں کوئی ایسا غریب ہو، ان کو کچھ پکا کر دے دیں یا نقد دے دیں، تو 3 دن آپ نے ایسا کرنا ہے۔ یعنی آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ ترتیب سے وظیفہ پڑھنا ہے رات کو، اور صبح کو آپ نے صدقہ دینا ہے۔ 3 دن میں انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز میں بھی ہوں،
آپ مجھے پھر بتا دیں، میں انشاءاللہ خود بھی آپ کے لیے دعا کروں گا کہ جو بھی یہ وظیفہ پڑھے گا انشاءاللہ العزیز اس کی دعا قبول ہوگی، اس کا حاجت پوری ہوگی۔ لیکن پھر بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے میرے ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ سب سے بڑی بات کہ توبہ کرنا ہے، استغفار کے وقت آپ نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ میں نے کبھی بعد میں گناہ نہیں کرنا۔ اللہ بہت ہی غفور الرحیم ہے۔ رات کے آخری حصے میں ویسے ہی اللہ دنیا کے آسمان میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں دے دوں، عطا کر دوں، مجھ سے بیماری کے لیے سوال کرے میں بیماری سے صحت دے دوں، جو بھی مجھ سے مانگے گا میں دے دوں گا۔ اللہ کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں۔ تو اس کے مطابق اور ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہوئے وظیفہ پڑھیں اور انشاءاللہ العزیز آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کی مراد پوری ہوگی اور مجھے بھی بہت دلی سکون ہوگا کہ میرے ایک بھائی کو، میری ایک بہن کو میری وجہ سے خوشی نصیب ہوئی۔ یہی میری خوشی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا یہ واسطہ للہ فی اللہ محبت ہمیشہ جاری رکھے، اور جو بھی للہ فی اللہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ ہم سے کوئی لینا دینا نہیں، بس اللہ کی رضا کے لیے مجھے آپ اپنے بھائی بہنوں سے محبت، آپ کو مجھ سے محبت، انشاءاللہ العزیز جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اے میرے اللہ، میں نے تو یقین کے ساتھ اللہ آپ پر اعتماد کر کے ان کو یہ وظیفہ دے دیا۔ اب جو بھی یہ وظیفہ پڑھے گا اے میرے اللہ اس کو قبول کرنا، اس کو قبول کرنا، اس کو قبول کرنا، اس کو رد نہیں فرمانا۔ اے میرے اللہ میں نے تو آپ پر اعتماد کر کے ان کو یہ وظیفہ دیا ہے۔ اے میرے اللہ میری لاج رکھنا اور ان کے، میرے بھائیوں میری بہنوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ تمام پریشانیاں، غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل دے، خوشیوں میں بدل دے، خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔